جرکان صرف ایک ہے جی، جس کو ہم خودی اصلاحاتی جرکان کہتے ہیں، وہ پیلا جرکان ہے. اور جب نبض 3 برمی ہوتی ہے تو اس کو ہم کالا جرکان اس لیے کہیں گے کہ اس کے اندر صفرا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ خالص صفرا نہیں ہے، اس کے اندر سداویت موجود ہے، اس لیے وہ کالا جرکان ہے. نبض کے مطابق کھج گئے کوئی ابتدا میں مریض آ جائے اس کا، اور درمیان میں آ جائے، اور کوئی آخری سٹیج پہ آ جائے. اور درجے تو ایک نہیں ہونے نہیں، میں کیا کھنج گئے ہو درجے تو تین نہیں ہونے. شوگر کے جو پرانے مریض آپ کے مطلب میں سے غائب ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ، کوئی بھی مرض کے بارے میں آپ سوال کریں گے تو میں یہی کہوں گا نا کہ ہر مرض کا ایک علاج موجود ہے. آپ کریں میں کہوں، میں ناکام ہوں یا آپ ناکام ہیں، ہمارا قانون ناکام نہیں ہونا چاہیے. یہ غلطی انفرادی ہے، کہیں وہ خود اپنی غلطی کر رہا ہے، اگر کبھی ہم سے اگر وہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قانون اپنی جگہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس گاڑی نے آگے کو جانا ہے یا پیچھے کو جانا ہے، اس کو غلط جگہ چڑھا دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے جی. کھڈے میں ڈال دیں، کسی جگہ پہ آپ اس کو ٹکرا دیں، یہ تو آپ کا کام ہے نا جی. تو مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے. آپ قانون کے بارے میں سوال کیا کریں، میں آپ کو قانون بتاؤں گا، اور قانون ہی شفا ہے جی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز یوں میں نے وزن دار رکھے اور ہوا میں اڑ کے اوپر چلی گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہی قانون ہے کہ وہ چیز زمین کی طرف آئے گی، آپ اوپر کو بھی کریں گے وہ نیچے آ جائے گی. میری بات سمجھ آئے گی؟ تو آپ قانون سمجھیں. قانون آپ کے پاس موجود ہے کہ ہر بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے اور ہر درجے کی ایک دوا جی. اس کے علاوہ نہ کوئی رستہ ہے، نہ کوئی اور ترتیب ہے جی، ہے ہی نہیں. مرد آنے کا بھی ایک سبب ہے اور اس کا جانے کا بھی ایک سبب ہے، طریقہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر گوشت کھانے سے اگر اس کے اندر سداویت پیدا ہو گئی ہے تو گوشت کو چھوڑنے سے اور گرم چیزوں کے کھانے سے اس میں گرمی پیدا ہو جائے گی جی. یہ کہیں سے کوئی خاص منظوری نہیں لینی پڑتی جی. یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ایک فطری نظام ہے، اس کو بحال کریں بس. اب یہ سوال نہ کریں کہ فلاں کو آرام آیا یا نہیں آیا، اس میں بہت سارے ابہام ہو سکتے ہیں جی. اب میں نے ابھی پچھلے دنوں کسی صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا میں ایک آدمی کو دوائی دے رہا ہوں، خودی صابی ہوگی، اور وہ اپنی غلط حرکت کرنے سے باز نہیں آتا، مادہ منویہ کو خارج کرتا ہے، وہاں میں کیا کروں گا؟ السلام علیکم. ہیلو جی، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں دوائی بھی کر رہا ہوں، پرہیز بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ اگلی اصل حرکت کا وہ اظہار نہیں کرتا. یہ کیا ضرورت ہے اسے دشمنی مول لینے کی؟ میں کہوں تو غلط کام کرتا ہے، وہ میرے گھر پڑ جائے. وہ جو پہلے طبیب منہ پہ کہتے تھے وہ اس وقت کوئی ماحول اور ہوگا، ادو لوگ نا سہ جاندے ہیں بار جی. بڑی بڑی مشکل بات اچھا تھی پہ آ جاندے نے استادوں دے تھی پہ آ جاندے نے میرے تے برداشت جی. استادوں نو لمے پا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنی جو بات آپ نے ذمہ داری والی ہے وہ کریں، بس بات ختم کریں. سر میں نے ایک کینسر کا مریض ہے کہ اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے. بالکل آپ کو محتاجی نہیں رہے گی کسی بات کی جی. آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی
انشاءاللہ آپ کے بیاہ میں آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔